باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے سامعین کرام، آج میں جو واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اللہ کے حضور ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ تو حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا گناہ گار شخص تھا۔ اس شخص نے 97 انسانوں کو قتل کیا تھا۔ جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو ایک راہب کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے راہب، میں نے کوئی برائی نہیں چھوڑی ہے، یہاں تک کہ میں نے 97 انسانوں کو ناحق قتل کیا ہے، تو کیا میرے لیے توبہ کی کوئی راہ نکل سکتی ہے اور میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا کہ اب تیرے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بڑا مایوس ہوا اور اس راہب کو بھی قتل کر کے چلا گیا۔ جاتے جاتے ایک دوسرے راہب کے پاس پہنچا اور اپنی سابقہ تمام برائیوں کا ذکر کیا اور توبہ کی صورت دریافت کی۔ دوسرے راہب نے بھی اس کو نفی میں جواب دیا۔ چنانچہ مایوسی کے عالم میں اس نے دوسرے راہب کو بھی قتل کر ڈالا اور آگے ایک تیسرے راہب کے پاس چلا گیا اور اس سے بھی اسی طرح اپنے تمام گناہوں کا ذکر کیا اور توبہ کی راہ دریافت کی۔ تیسرے راہب نے بھی اس کو نفی میں جواب دیا کہ اب توبہ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ سن کر اس نے تیسرے راہب کو بھی قتل کر ڈالا۔ اب اس قاتل کے مقتولین کی تعداد 100 ہو گئی۔ اس کے بعد وہ چوتھے راہب کے پاس آیا اور اس سے اپنے تمام جرائم کا ذکر کر کے توبہ کی صورت دریافت کی۔ اس راہب نے کہا کہ اگر میں یہ جواب دوں کہ جو شخص اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رجوع نہیں ہوتا تو یہ جھوٹ ہوگا، اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو اب بھی توبہ کر لے اور پھر اپنے اعمال درست کرنے کے لیے فلاں مقام کے عابدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر۔ راہب کی یہ بات سن کر اس شخص کو تھوڑی امید بندھی اور اس نے توبہ کر کے اپنی راہ لی۔ جب وہ درمیانی راستے تک پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا اور فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی روح قبض کر لو، اور وہیں راستے میں اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اس کے مرتے ہی عذاب اور رحمت کے فرشتے اسے اٹھانے کے لیے جھگڑنے لگے۔ اچانک ایک تیسرا فرشتہ آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ یہ شخص جہاں سے چلا تھا اور جس گاؤں کی طرف جا رہا تھا، ان دونوں گاؤں کا فاصلہ ناپو۔ اگر یہ توابین کے گاؤں سے زیادہ قریب ہوا تو اس کو نیکوں میں شمار کروں گا، ورنہ گناہ گاروں میں۔ چنانچہ جب فاصلے کی پیمائش ہوئی تو ایک بالشت توابین کے گاؤں سے زیادہ قریب تھا، اس لیے اس کو بخش دیا گیا اور رحمت کے فرشتوں نے اس شخص کو اٹھا لیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ تو پیارے سامعین کرام، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے کہ دیکھیں ابھی اس شخص نے توبہ بھی نہیں کی تھی، ابھی وہ عابدوں کے پاس بھی نہیں پہنچا تھا، ابھی اس نے اپنے رب کی عبادت بھی نہیں کی تھی، فقط وہ صرف عابدوں کے گاؤں کے قریب پہنچنے ہی والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سی بات پر اس شخص کی
مغفرت فرما دی اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیا۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔